سیرت امہات المؤمنین کے اس خصوصی سلسلے میں آج ہم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل سیرت جانیں گے، آپ کے نام سے آپ کے وفات تک کی مکمل زندگی۔ آپ کا نام ہند تھا، والد کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: ہند بنت ابی امیہ سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، جبکہ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب اس طرح ہے: ہند بنت عاتکہ بن عامر بن ربیعہ بن مالک بن جزیمہ بن علقمہ بن جزل بن فراس بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام سلمہ تھی۔ آپ کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 9 سال قبل ہوئی۔ آپ کا خاندانی پس منظر: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو امیہ کا تعلق قریش کے خاندان مخزوم سے تھا۔ ابو امیہ نہایت سخی انسان تھے۔ عموماً جب کسی سفر میں جاتے تو سفر میں شریک تمام دوستوں کے سفر کے اخراجات خود برداشت کرتے۔ اس وجہ سے ان کا لقب زاد الراکب پڑ گیا تھا، یعنی مسافروں کی سفری اخراجات و ضروریات پوری کرنے والے۔ سخی اور عزت دار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں بھی عزت و حیا اور سخاوت غالب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا۔ عبداللہ بن عبد الاسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد اور رضاعی بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 بچے تھے، جن کے نام سلمہ، عمر، درہ اور برہ ہیں۔ سلمہ حبشہ میں پیدا ہوئی۔ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امامہ سے کی، لیکن دونوں بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اور عمر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بحرین اور فارس کے حاکم رہے۔ اور درہ کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے کہ آپ درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں نے ان کی پرورش نہ بھی کی ہوتی تب بھی وہ میرے لیے کسی طرح جائز نہیں، کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ اور برہ ان کی پیدائش حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ہوئی۔ آپ نے ان کا نام تبدیل کر کے زینب رکھا تھا۔ اپنے زمانے کی فقیہہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام: سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر عبداللہ بن عبد الاسد یعنی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان اولو العزم لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اعلان نبوت کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پر ابھی صرف 10 لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل محنت فرما رہے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار بنی ارقم میں چند صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف فرماتے۔ اسی دوران حضرت ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ دونوں کو قرآن کریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی۔ قرآن مجید سننے کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: بھائی ہونے کے ناطے میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ میں بھی اس روشنی سے اپنے روح کو منور کروں جس سے دوسرے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ سنے تو بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ عرض کی: ہم دونوں میاں بیوی کو مسلمان کر کے اپنی غلامی میں داخل کر دیجیے۔ چنانچہ کلمہ شہادت پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت: اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب المرجب کے مہینے میں حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ چنانچہ 11 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ مکہ مکرمہ کو الوداع کہتے ہوئے حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں سیدہ ام سلمہ اور آپ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھے۔
اسی دوران حضرت ابو سلمہ کے گھر ایک بچہ سلمہ پیدا ہوا۔ والدین کو اپنے بچے سے بے حد محبت تھی، چنانچہ اسی وجہ سے دونوں میاں بیوی نے اپنی کنیت ام سلمہ اور ابو سلمہ رکھی۔ حبشہ سے مکہ مکرمہ کی طرف واپسی۔ جو مہاجرین حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اگرچہ وہ حبشہ میں احکام اسلام پر عمل کرنے میں مکمل آزاد تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور اپنے وطن کی یاد انہیں ستاتی تھی۔ ایک روز انہیں کہیں سے خبر ملی کہ کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی ہے اور وہ سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس خبر کو سننے کے بعد سب لوگ واپسی کی تیاری کرنے لگے کہ بنو کنانہ کا ایک شخص وہاں پہنچا اور اس نے بتایا کہ تم لوگوں تک جو خبر پہنچی ہے وہ جھوٹ ہے۔ مکہ کے کفار و مشرکین اب بھی اسلام دشمنی پر ویسے ہی قائم ہے۔ خبر سنانے والا بنو کنانہ کا وہ شخص چلا گیا، لیکن مہاجرین سوچ میں پڑ گئے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا چاہیے۔ مہاجرین نے مکہ مکرمہ کی طرف واپسی کی راہ لی اور ہر شخص کسی نہ کسی قریشی سردار کی پناہ لے کر اپنے آبائی وطن میں داخل ہوا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ماموں خواجہ ابو طالب نے پناہ دی۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ قبیلے بنو مخزوم کا ابو طالب سے مکالمہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبیلے بنو مخزوم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو طالب نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے تو انہیں بہت غصہ آیا۔ چنانچہ بنو مخزوم کے کچھ لوگ جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو طالب، ہمارے آدمیوں سے آپ کا کیا واسطہ؟ ابو طالب نے حیرت سے پوچھا، کون سے آدمی؟ بنو مخزوم کے لوگ کہنے لگے، ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ۔ ابو طالب نے کہا، ابو سلمہ میرا بانجا ہے، جب میں نے اپنے بھتیجے محمد کو پناہ میں دے سکتا ہوں تو اسے کیوں نہیں دے سکتا؟ گفتگو بڑھتی گئی اور بنو مخزوم اپنا دباؤ بڑھا رہے تھے۔ ابو لہب درمیان میں بول پڑا، اے بنی مخزوم، تم نے ابو طالب کے ساتھ بہت کچھ بحث و تکرار کر لی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس پر برابر دباؤ ڈال رہے ہو۔ اگر تم نے ان کو تنگ کرنا بند نہ کیا تو میں بھی ان کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ بنو مخزوم کے لوگوں نے جب ابو لہب کی باتیں سنی تو گھبرا گئے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے ابو عتبہ، ہم تم کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت۔ کفار و مشرکین اپنی زیادتیوں سے مکمل طور پر باز نہ آئے اور اہل اسلام کو مسلسل ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہے۔ چنانچہ بعثت کے 6 سال کی شروعات ہی میں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ پہلے کی بنسبت اس بار حبشہ کی طرف جانا خاصا مشکل تھا، کیونکہ کفار و مشرکین مکہ نے مکہ سے باہر جانے والے تمام راستوں پر سخت پہرے بٹھا رکھے تھے تاکہ کوئی مکہ سے باہر نہ نکل پائے۔ ان تمام تر سختیوں کے باوجود 83 مرد 20 خواتین کے ہمراہ مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوسری ہجرت میں بھی ام سلمہ اور آپ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما شامل تھے۔ کفار مکہ کے شاہ نجاشی کو تحائف۔ کفار مکہ نے بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تحائف دے کر روانہ کیا تاکہ وہ مہاجرین کی واپسی پر نجاشی کو کسی طور پر آمادہ کرے۔ نجاشی کا انکار۔ کفار قریش کا یہ وفد شاہ حبشہ کے دربار میں پہنچا اور مسلمانوں کے خلاف ایسی باتیں کہیں جو مسلمانوں میں پائی نہیں جاتی تھی۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ نے سخت غصے میں کہا، جن لوگوں نے اپنا ملک چھوڑ کر میرے ملک میں اور مجھ پر بھروسہ کیا ہے، میں ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تم لوگ کل آنا، اس معاملے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ شاہ نجاشی سے کفار کی وفد کی گفتگو۔ دوسرے دن بادشاہ نجاشی نے تمام مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ وہاں کفار قریش کے سفیر عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بادشاہ نے مسلمانوں سے کہا، یہ تم نے کیا کر دیا کہ اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا اور میرے دین کو بھی قبول نہ کیا اور نہ ہی دنیا کے کسی دین کو اختیار کیا؟ آخر تمہارا دین کیا ہے؟
بادشاہ حبشہ نجاشی کی یہ بات سن کر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، اے بادشاہ، ہم ہر طرح کی برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے نسب، سچائی، امانت داری، پاک دامنی کے ہم گواہ تھے۔ اس نے ہمیں ایک معبود اللہ کی طرف بلایا۔ ہم نے ان کی بات مان لی کہ جس کی پوری زندگی پاک دامنی کا نمونہ ہو اور جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اس نے ہمیں برائیوں، غلط کاموں اور بت پرستی سے روکا، نیکیوں کی نصیحت کی اور سیدھا راستہ دکھایا، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اس پر شاہ نجاشی نے کہا، تمہارے نبی پر جو کلام اترا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ سناؤ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی، جس سے بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ دوسرے دن دربار نجاشی میں جب کفار کے وفد کو نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا تو انہوں نے پینترا بدلتے ہوئے ایک اور سازش سوچی، اور وہ یہ کہ بادشاہ عیسائی ہیں اور پورا ملک حبشہ عیسائیت کا پیروکار ہے، تو کیونکہ یہ بات مذہبی رنگ میں پیش کی جائے۔ مسلمان چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ قرار دیتے ہیں، جبکہ عیسائی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس بارے میں بادشاہ کے دربار میں بات کی جائے تاکہ نجاشی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ پتہ چلے گا تو وہ انہیں اس جرم کی پاداش میں قتل یا سخت سزا دے گا اور پھر ملک بدر کر دے گا۔ یہ سوچ کر عمرو بن العاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے مشورہ کیا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے اس بارے میں بطور مشورے کے کہا کہ ایسا نہ کرو، لیکن عمرو بن العاص نے جو ترکیب سوچی ہوئی تھی اس پر ڈٹ گئے اور دوسرے دن پھر دربار نجاشی میں پہنچا۔ اب کی بار اس نے مقدمے میں مسیح اور عبدیت مسیح کا کیس داخل کیا۔ اس نے شاہ نجاشی کو کہا، اے بادشاہ، ان مہاجرین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھئے، یہ ان کو اللہ کا بندہ قرار دیتے ہیں۔ شاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک کلمہ اور روح ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء فرمایا تھا۔ یہ جواب سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ کفار مکہ کا ناکام وفد واپس لوٹا۔ فریقین کی ساری گفتگو سننے کے بعد شاہ نجاشی نے حکم دیا کہ مکہ کے سفیروں کے تحفے واپس کر دیے جائے، مجھے ان کی چندہ ضرورت نہیں۔ چنانچہ کفار مکہ کا وفد ناکام و نامراد ہو کر مکہ واپس آ گیا۔